سمیرا خان، کہیے گا کہ دنیا کی تاریخ میں 6 اور 7 مئی 2025 کے شب سے 10 مئی تک کے اہم دن شمار ہوں گے، جب مملکت پاکستان نے دنیا کی تاریخ میں یہ درج کرا دیا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی اور ہتھیاروں سے نہیں بلکہ جرأت، مہارت اور انسان کی ذہنی صلاحیت اور فیصلہ سازی کی قوت سے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور آپ نے پاکستان نے پریکٹیکلی پہلے ثابت کیا اور اس کی ایلیبوریشن بعد بھی دنیا یاد رکھے گی۔ یہ پہلی فورس تھی جس نے 6 کنسپٹ فورس کا فارمولا فارمیٹ اپلائی پہلے کیا، پریکٹیکل اس کو پہلے کیا، اور زبانی امتحان جو ہے وہ بعد میں دیا۔ تو یہ ایک اس وقت آپ کو بہت سراہا جا رہا ہے آپ کی ٹرائی سروسز کو، اور یہاں پہ بہت بڑا کریڈٹ پاکستان نیوی کو بھی جاتا ہے۔ میں چیدہ نکات پہ بعد میں آتی ہوں، مگر آپ پاکستان نیوی کو دیکھیں کہ کروار بیس جو کہ INS وکرانت جہاں پہ ڈاک ہوتی ہے، وہ جگہ کراچی کے بیس سے 700 سے 800 اور ممکنہ طور پہ 900 کے قریب کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، مگر اس بڑے بحری جو ایئر کرافٹ کریئر ہے اس کو جرت ہی نہیں ہوئی اپنے بیس اسٹیشن ہے وہاں سے نکلنے کی۔ تو یہ اس پر بھی دنیا حیران تھی۔ وہ بھارت جو INS وکرانت اور INS فلاں اور ڈمکاؤن سب کی تشہیر کرتا پھرتا تھا، اس پورے وقت پہ اس کو پاکستان کی میری ٹائم تھیٹر کے اندر آنے کی جرت ہی نہیں ہوئی، انٹرنیشنل واٹرز میں بھی آنے کی جرت نہیں ہوئی۔ تو یہ ایک آپ کی ٹرائی سروسز کا مرال یہ تو تھا اس سال۔ اس سال پاکستان نے اپنے ارد گرد کسی بھی ممکنہ وار تھیٹر سے نمٹنے کے لیے ایسے اقدامات کیے ہیں کہ جس کو 6 کنسپٹ فورس کہا جاتا ہے، ملٹی ڈومین آپریشنز کہا جاتا ہے، اور اس میں سب سے بڑا کریڈٹ جاتا ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، جنہوں نے دونوں اپنی سروسز کے ساتھ، نیول آرمز کے ساتھ اور ایئر سپورٹ آرم کے ساتھ وہ کر دکھایا کہ میں آپ کو بھی وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ اس وقت مغرب کے بڑے بڑے تھنک ٹینکس میں جو دفاع سے ریلیٹڈ ہے ان کے اوپر پیپرز لکھے جا رہے ہیں اور انویسٹیگیٹ۔ پوائنٹ بیان کیا، میں آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاؤں گی، اور ہمیں کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب نے بھی جوائن کیا، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ عابد صاحب، جیسے سمیرا بھی ملٹی ڈومین آپریشنز کی بات کر رہی ہیں، اور اس سے پہلے آج بڑا کمپریہنسو خطاب کیا گیا فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جانب سے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ عصر حاضر اور مستقبل کی جنگیں ملٹی ڈومین آپریشنز پر مشتمل ہوں گی۔ سو ایز آف ناؤ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان نے ماڈرن وارفیئر کے مطابق اپنی اسٹریٹجی کو اپ گریڈ کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی بالکل ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ رادر یہ ہے ہی ایسا کہ پاکستان نے جو اپنی ڈاکٹرین ہے نہ صرف اس کے اندر چینجز لایا ہے بلکہ جو آپریشن کانسیپٹ ہے اس کو بھی چینج کیا ہے۔ پہلے تو پاکستان نے جو ہے اپنا ڈیفینسو فورسز سے اوفینسو ڈیفینس پہ چلا گیا ہے، اور اوفینسو ڈیفینس پہ جانے کے ساتھ ساتھ پھر یہ جو لیٹسٹ یہ ویپنری ہے، ویپن سسٹمز ہیں، کانسیپٹس ہیں، ٹیکنالوجی ہے، ٹیکنالوجیکل ڈسرپشن ہے، اس کو اس نے اپنے اس کانسیپٹ کے اندر انفیوز کیا ہے، اور اس کا آپ نے مظاہرہ جو ہے وہ ہمارے حق میں بھی دیکھا۔ دیکھیے یہ ڈفرینٹ جیسے ایئر کیمپینز ہیں، اب جو امریکن ایئر کیمپین کی ایران کے خلاف ریسنٹ، جس میں ابھی سیز فائر ہے جس کانفلکٹ کے اندر، اس میں جو جان واٹن ہیں ان کے جنہوں نے یہ ایئر کیمپین ڈیزائن کی، وہ 5 رنگ ماڈلز کے اوپر کی، جس میں ان کا ایئر کیمپین جو ہے وہ پہلے جو لیڈرشپ ہے اس کو ڈی کیپیٹیٹ کرتی ہے، اسٹیٹ کو ڈی کیپیٹیٹ کرتی ہے، پاپولیشن کو ٹارگٹ کرتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ کرتی ہے، اور آخر میں جو ملٹری ریسورسز ہیں اس کو ٹارگٹ کرتی ہے۔ تو ساری کیمپینز جو ہیں وہ ٹارگٹ ہیرارکی پہ بیس ہوتی ہیں۔ جو پاکستان نے ایئر کیمپین ڈیزائن کی ہے وہ ٹارگٹ ہیرارکی پہ نہیں، وہ ٹیکنالوجیکل ہیرارکی پہ ڈیزائن ہوئی ہے، جس کا ابھی سمیرا بھی ذکر کر رہی تھی کہ 6 اسٹیپ جو ایک کانسیپٹ ہے، جس میں نیٹ سینٹرسٹی بھی ہے، جس میں الیکٹرانک میئرز بھی ہیں، الیکٹرانک کاؤنٹر میئرز بھی ہیں، پھر جو BVR کی انٹیگریشن بھی ہے اس کے اندر، اور بھی سارے کانسیپٹس ہیں۔ تو یہ ایک بڑا یونیک کانسیپٹ ہے جی، یعنی یہ پہلی دفعہ جو ایئر کیمپین جو مارکا حق میں لانچ کی گئی وہ ٹیکنالوجیکل ہیرارکی پہ بیسڈ ہے، وہ ٹیکٹیکل آپریشنل یا اسٹریٹجک کانسیپٹ پہ ڈائریکٹلی بیسڈ نہیں ہے۔ تو یہ ایک یہ ظاہر کرتا ہے کہ جو پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ ہے، جس میں جنرل عاصم ہیں جو کہ CDS ہیں، پھر ہمارے ایئر چیف ہیں، ہمارے نیول چیف ہیں، کہ وہ اس کانسیپٹ کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور بلکہ یہ جو فیوچر کا وارفیئر ہے اگر اس کو کوئی سمجھتا ہے تو مجھے کہنے دیجئے کہ وہ شاید صرف پاکستان ہی ابھی تک سمجھتا ہے، کیونکہ اسی نے یہ ڈیمانسٹریٹ کیا ہے۔ تو جیسے نیوی کی بات کر رہے تھے، ابھی سمیرا بھی بات کر رہی تھی کہ وکرانت کی بات کر رہی تھی، دیکھیے جو ہماری نیول آرم فورسز نیول فورس ہے اس نے ایک بہت زبردست کانسیپٹ کو اڈاپٹ کیا ہے، جو کہ کانسیپٹ تو خیر بہت پرانا ہے، بہت ساری نیویز اس کو اڈاپٹ کرتی ہیں،
لیکن اتنے اچھے طریقے سے کوئی نیوی شاید نہیں کر پائی، جس کو ہم کہتے ہیں ایریا ایکسیس اور اینٹی ڈینائل آپریشنز جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں، جس میں آپ ایک انویلپ بناتے ہیں اور اس انویلپ کو آپ 200-300 ناٹیکل مائلز پہ ڈپلوائے کر دیتے ہیں، اور اس انویلپ کے اندر کوئی بھی اگر آئے آپ ڈکلیئر کر دیتے ہیں، اور اس کو پتا ہوتا ہے آپ کی پوسچرنگ سے، آپ کے ویپن سسٹم سے، آپ کی کیپیسٹی سے کہ اگر وہ اس انویلپ کے اندر جائے گا تو وہ ڈسٹروائے ہو جائے گا. تو آئی تھنک یہ بہت ساری یہ ساری چیزیں جی اور بھی بہت ہیں جو جن پہ ابھی کام ہو رہا ہے، جن پہ جو انرجی ویپنس ہیں جن کا ابھی ذکر نہیں ہوا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو آئی تھنک پاکستان جو ہے وہ اگر آپ کہیے تو صحیح معنی میں آپ جو بالکل ماڈرن صحیح کہہ رہے ہیں کہ نیول نے بھی بڑا زبردست کانسیپٹ اڈاپٹ کیا ہوا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے آپ سے کچھ دیر پہلے تقریب سے خطاب کیا گیا. انہوں نے کہا نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کو بھی شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا گیا، جبکہ امریکی صدر کی بھی تعریف کی گئی کہ انہوں نے کروڑوں جانیں بچائیں. اس میں انہوں نے مزید کہا کہ اگر دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان جنگ طویل ہوتی تو انجام بہت بھیانک نکلتا. ان کی جانب سے مزید یہ کہا گیا کہ دنیا میں امن کے لیے پاکستان اپنی سفارتی کوششیں جاری رکھے گا، جبکہ ہم نے فریقین کو مذاکرات کی میز پر بھی بٹھایا، عارضی جنگ بندی بھی کروائی. جمیل احمد صاحب آپ کی جانب بڑھوں گی. اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان دفاع کرنا بھی جانتا ہے اور ثالث کا اپنا کردار ادا کرنا بھی جانتا ہے. یہ میسج پاکستان یہ تو ہے ہی ہے، لیکن دنیا کے لیے یہ میسج ہے، کیونکہ اس سے اگلا اسٹیپ بہت اہم اسٹیپ آنے والا ہے اور دنیا نے اس پہ نظر رکھنی ہوگی، اور اس کے کچھ اندیے اور اشارے بھی ملے. اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے آج صبح اس کا ذکر بھی کر دیا کشمیر کے حوالے سے کہ یہ جو نیوکلیئر کی بات کی، دو نیوکلیئر ملک ہیں، اور یہ کریزی فنامنا ہوگا کہ اگر یہ جنگ میں جائیں اور جنگ کو اسٹیج تک، لیکن اگر ہم پر حملہ کیا تو ہم اس کا بہت ہی کرارا جواب دیں گے. اس کے لب لباب آج کا یہ تھا. لیکن دنیا کے لیے پیغام یہی ہے کہ لگام دیا جائے انڈیا کو، کیونکہ اگر نہیں تو جب دو نیوکلیئر ممالک کسی بھی جگہ دنیا میں، اور اس پر انڈیا اور پاکستان پر تو ماڈلنگ ہو چکی ہے، سائنٹیفک ماڈلنگ، کولوراڈو یونیورسٹی میں اس کی ماڈلنگ ہوئی ہے، اور انہوں نے اس کے بارے میں، وہاں سائنسدان ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ کیا نقصانات دنیا کو ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا اگلا مرحلہ دنیا کا جس کا کہ آج انڈیا دیا بھی گیا ہے، اور مارکہ حق کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ پاکستان اب انڈیا کے لینس سے اور افغانستان کے لینس سے نہیں دیکھا جاتا ہے. پاکستان کو انڈیا کی ہم پلہ بلکہ اس سے بہتر اب جو سمجھا جا رہا ہے. تو اس کے نتیجے میں اب آئندہ دو باتیں، ایک سفارتی انداز میں اور دوسرا دنیا کا پریشر، دو چیزیں. اور تیسری بات، اب دنیا کو اندازہ ہو گیا کہ پاکستان کتنا قوی ملک ہے، پاکستان کس انداز میں، جچے تلے الفاظ انداز میں بھی، اور اس کو اگر زیادہ للکارا جائے تو اس کو اسی للکار کے حساب سے دی جا سکتی ہیں. کیونکہ یہاں کے ہمارے جو جیالے ہیں، ہمارے یہاں کے جانثار ہیں، جو ہمارے یہاں کی فوج ہے، جو اس کا سپہ سالار ہے، وہ تو کہتا ہے کہ مٹی کی محبت میں ان آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب نہیں تھے. تو جو شہادتوں کو لے کے اپنے ہاتھ میں پھر رہے ہوں تو ان کے ساتھ جنگ لڑنا انڈیا کے تو بس کی بات اب نہیں رہی. دنیا کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اس مسئلے کا حل ہونا چاہیے. پاکستان ایک امن پسند ملک ہے. پاکستان نے پہلے بھی امن کا ہی دروازہ کھٹکھٹایا تھا. جب پہلگام کی بات کی گئی تھی اور دھمکیاں دی جا رہی تھیں تو پاکستان کہتا رہا کہ انٹرنیشنل قانون کی خلاف ورزی مت کرو، ہم اپنا حق استعمال کریں گے. اور پاکستان تو ہمیشہ امن کا دائی رہا ہے. لیکن جب اس پر حملہ کیا جائے تو پاکستان نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر دیا. اس سے زیادہ اب انڈیا کو میں نہیں سمجھتا کہ وہ تو سندور 2 کدھر گیا. انڈیا تو بہت دیر سے پلاننگ کر رہا ہے کہ سندور 2 آ رہا ہے. یقینی طور پر آپ بالکل درست فرما رہے ہیں جمیل احمد صاحب کہ انڈیا پلاننگز کرتا رہتا ہے، لیکن پھر ان کو منہ کی کھانا پڑتی